السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے سیدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اللہ کا بہت فضل و کرم ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی۔ ہم ان پیارے بندوں، اس کے پیارے بندوں اور ان صحابیات کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کن کن آزمائشوں سے گزرے، کن کن پریشانیوں سے گزرے، اپنے رشتوں کو کیسے سنبھالا، اپنے تقوی کو کیسے قائم رکھا، اپنے ایمان کو کبھی ڈگمگانے نہیں دیا۔ 100 تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ پر توکل ختم نہیں ہوا۔ الحمدللہ اللہ کی ذات نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اللہ ان سے کس طرح راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئیں اور اللہ نے ان کو جنت کی بشارتیں دیں۔ کسی کو تقوی کی بشارت تو کسی کو جنت کی، کسی کو جنت کی حور کہا گیا تو کسی کو ام المومنین کہا گیا۔ اللہ کا بہت فضل و کرم ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں محاسبہ کرنے کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور وہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر رہا ہے، تو کیا ہم اس نعمت سے سرخرو ہو رہے ہیں یا غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ تو اس بات کا ہم نے محاسبہ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ۔ زندگی چند سیکنڈ کی ہے، ملک الموت 2400 گھنٹے ہمارے برابر میں ہے، کبھی بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایمان کی موت مریں تاکہ اللہ کا دیدار کر سکیں، اللہ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پی سکیں۔ کیا آپ سب نہیں چاہتے کہ ہم اپنے پیارے رب کا دیدار کریں، جس کی کل کائنات کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں کہ رب کائنات نے کیسی خوبصورتی سے اس کائنات کو بنایا، تو اس کی جنت کیسی ہوگی، وہ رب کیسا ہوگا؟ کیا دل نہیں کرتا کہ اپنی زندگی اس رب کے لیے وقف کر دیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، جس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے؟ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کچھ چل نہیں سکتے، کچھ سن نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ جو دیکھ نہیں سکتے وہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ترستے ہیں، جو سن نہیں سکتے وہ قرآن کو سننے کے لیے ترستے ہیں، جو بول نہیں سکتے وہ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ترستے ہیں، جو چل نہیں سکتے وہ ترستے ہیں کہ ہم دین کی تعلیم کے لیے بھاگ و دوڑ کریں، اور جو لکھ نہیں سکتے وہ ترستے ہیں کہ ہم اللہ کا کلام، اللہ کی پیاری باتیں لکھیں، اللہ کی مجلسوں میں جائیں۔ ہم تو ہر اس نعمت سے نوازے گئے ہیں، پھر ہمیں کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ تو ہم نے اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن پاک دیا، بڑی ہی پیاری آیات ہے قرآن پاک کی، جہاں رب تعالیٰ اپنی محبت بار بار بتاتا ہے اور کہتا ہے لوٹ آؤ میری طرف۔ کوشش کریں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے لگائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے لیے پسند کر لے گا انشاءاللہ۔ اسے خود تک نہیں رکھیں، جتنا ہو سکے آگے بھی پہنچائیں اور اس پر عمل بھی کریں انشاءاللہ۔ سیدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہا کا نام سہلہ ہے، بعض نے انیفہ
اور بعض نے رفیفہ نام بھی ذکر کیا ہے۔ ان کے والد کا نام ملحان بن خالد تھا جو قبیلہ بنو عدی بن نجار سے تھا۔ سلیم ان کی کنیت تھیں۔ مالک بن نضر سے شادی ہوئی اور اس سے انس اور برا پیدا ہوئے۔ یہ بڑے فضائل و مناقب والی حسین و جمیل، ذہین و فطین، خوش اخلاق اور بہادر خاتون تھیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہیں اسلام کے ساتھ بڑی گہری محبت تھی اور انہوں نے دشمنان اسلام کا خوب مقابلہ کیا۔ ایک دفعہ ان کا خاوند تجارت کی غرض سے دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ اسی غیر حاضری میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ اپنے تجارتی سفر سے واپس آیا اور اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں بے دین نہیں ہوئی بلکہ میں ایمان لے آئی ہوں اور میں نے حق میں پیروی اختیار کر لی ہے۔ یہ جواب سن کر بھرا کھڑا اٹھا اور دھمکی دینے لگا، لیکن سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کی ناراضی کو کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا سیدہ سلیم رضی اللہ عنہا کے نزدیک اپنے خاوند کی رضا سے زیادہ مقدم تھی۔ سیدہ سلیم رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے انس کی تربیت پر متوجہ ہوئیں اور اسے اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھانے لگیں۔ وہ ایک دن اپنے بیٹے انس کو اذان کے کلمات سکھا رہی تھیں۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اے انس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو۔ وہ ننھا بچہ بار بار ان کلمات کو دہرانے لگا۔ خاوند نے جب یہ منظر دیکھا تو غصے سے اپنی بیوی کو کہنے لگا، تم میرے بیٹے کو خراب کر رہی ہو، تم اپنے اس رویے سے باز آ جاؤ۔ سیدہ سلیم رضی اللہ عنہا نے بڑے پراعتماد لہجے اور ایمان بھرے جذبے سے کہا، میں اسے خراب نہیں کر رہی بلکہ میں تو اس کو تعلیم دے رہی ہوں اور اس کی رہنمائی کر رہی ہوں۔ یہ تو میرا لاڈلا ہے، میں بھلا اسے کیوں کر خراب کر سکتی ہوں۔ سیدہ سلیم رضی اللہ عنہا اور اس کے خاوند کے درمیان اختلافات روز بروز بڑھتے ہی چلے گئے۔ اس نے تنگ آ کر اپنی بیوی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر یہی صورتحال رہی اور تم نے اس دین کو نہ چھوڑا تو میں تجھے اور تیرے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر شام چلا جاؤں گا۔ جب مالک بن نضر کو یقین ہو گیا کہ میری بیوی میری بات نہیں مانے گی تو وہ ناراض ہو کر بڑبڑاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ وہ اپنی دھن میں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا دشمن اس کے سامنے آ گیا اور اس نے اسے دیکھتے ہی قتل کر دیا۔ یتیم کی وفادار والدہ سیدہ سلیم رضی اللہ عنہا کو جب اپنے خاوند کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو انہیں بڑا صدمہ ہوا، باوجود اس کے کہ وہ سیدہ سلیم رضی اللہ عنہا کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ اس کا صدمہ اور غم اس بنا پر تھا کہ اس نے اپنے خاوند کے ساتھ ایک چھت تلے بہت سال گزارے تھے۔ پھر سیدہ سلیم رضی اللہ عنہا نے شفقت بھرے انداز میں اپنے یتیم بیٹے انس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ جب تک میرا دودھ پینا چاہے میں اسے دودھ پلاؤں گی، جب میرا بیٹا انس مجھے اجازت دے گا تو میں شادی کروں گی۔ سیدہ سلیم رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے انس کی بہت عمدہ انداز میں پرورش کرنے لگی، اسے آیات الہی کی غذا فراہم کرنے لگی اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیراب کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ ایک قابل اعتماد نوجوان کے روپ میں پروان چڑھا۔ اس وقت سیدہ سلیم رضی اللہ عنہا کی عقل و دانش نے انہیں اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور آپ سے التجا کریں کہ آپ اسے اپنا خادم بنا لیں تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے سیراب ہو
اور وہ آپ کے علاوہ ہر کسی سے بے نیاز ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق اس کے بیٹے کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا تو اس کامیابی پر سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو کتنی زیادہ خوشی ہوئی ہوگی۔ بہت خوشی کی بات ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنانے کے لیے لے گئیں۔ آج ہم اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کر رہے ہیں جس طرح ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی؟ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی اولادوں کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو دین کا داعی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان سے منور فرمائے۔ لوگوں میں سب سے عمدہ اور اچھا مہر ابو طلحہ انصاری شادی کے لیے راغب تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کے بارے میں سن رکھا تھا۔ انہوں نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کا ارادہ کر لیا اور دل میں یہ ٹھان لی کہ مہر میں وہ جتنا بھی سونا چاندی مانگیں گی میں اس کا مطالبہ پورا کر دوں گا، کیونکہ ابو طلحہ انصاری بڑے دولت مند شخص تھے، مال و دولت کی ان کے پاس کمی نہ تھی، لیکن سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے تقوی کی بنا پر دوسری خواتین سے بالکل مختلف تھیں۔ انہیں سونے چاندی اور دنیاوی مال و دولت کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انسان کو دنیا سے دلچسپی تب نہیں رہتی جب وہ اللہ سے اپنی لو لگا لیتا ہے، کیونکہ جس انسان کو اللہ کی ذات کی محبت ملنا شروع ہو جائے تو اس کو دنیاوی چیزیں کبھی بھی نہیں بھاتی۔ وہ ہر وقت اپنی رب کی لو میں لگا رہتا ہے اور اس کے اندر ایک ولولہ ہوتا ہے کہ یا اللہ کی محبت ہی ملتی رہے، اس کے بدلے مجھے جنت ملے، اس کے بدلے مجھے جنت ملے۔ دنیا کی شے تو یہی رہ جائے گی، اصل زندگی تو اپنے رب کے پاس ہے، جہاں پر جا کر ہم نے اپنی اصل زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو طلحہ انصاری کا یہ خیال تھا کہ اس کے مالدار ہونے کی بنا پر ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ بآسانی اس کی شادی ہو جائے گی، لیکن وہاں تو صورتحال اس کے خیالات سے بالکل برعکس تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کس چیز کو پسند کرتی ہیں، وہ ابو طلحہ سے کتنے مہر کا مطالبہ کرتی ہیں، کیا ابو طلحہ مطلوبہ مہر دے بھی سکے گا؟ ایک دن ابو طلحہ نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بیٹے انس بن مالک نے دروازہ کھولا۔ اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اسے اجازت دے دی گئی۔ اس نے دوران گفتگو شادی کی پیشکش کی تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ جیسے شخص کو مسترد تو نہیں کیا جاتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک مشرک شخص ہیں، میرے لیے یہ مناسب نہیں میں کسی مشرک کے ساتھ شادی کروں۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دولت کو دیکھ کر، پیسے کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو لڑکیوں کا بھی پیسہ دیکھ کر اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں۔ تقریباً معاشرے میں یہ زیادہ تر یہی ہے کہ پیسے والا دیکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب آپ شادی کا ارادہ کریں تو دیکھیں کہ لڑکا اور لڑکی دیندار ہیں، تو پیسہ تو انسان بعد میں بھی کما سکتا ہے، پہلے تو ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگلا انسان دیندار ہے، کیا وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، کیا وہ آپ سے بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرنے والا ہے۔ زندگی میں ایسے شخص کی تلاش کریں جو آپ سے بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرے، آپ کبھی بھٹک جائیں
یا وہ کبھی بھٹک جائے تو آپ اللہ کی آیت بیان کر کے بتائیں کہ اللہ کی ذات کیا فرماتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک زوج عطا کرے جو اللہ سے اور دین سے، اسلام سے محبت کرنے والا ہو۔ آمین ثم آمین۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا، اے ام سلیم، آپ جس قدر چاہیں گی میں آپ کو مہر میں سونا چاندی دینے کے لیے تیار ہوں۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، میرا مہر اسلام ہے، اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ آپ کے مسلمان ہونے کی صورت میں مہر کے لیے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ پھر سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو طلحہ، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے بتوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو فلاں خاندان کا غلام اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے؟ جب تمہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو تم لکڑی سے بنائے گئے اپنے ان بتوں کو چولہے میں آگ کے نظر کر دیتے ہو اور وہ آگ میں جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ اے ابو طلحہ، کبھی تم نے سوچا ہے جس بت کی تم پوجا کرتے ہو ایک درخت کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو زمین میں سے اگتی ہے؟ پھر اس لکڑی کو فلاں خاندان کے حبشی غلام نے چیر پھاڑ کر بت کی شکل دی۔ ابو طلحہ نے کہا، بات تو تمہاری سچ ہے، ہوتا تو ایسا ہی ہے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو طلحہ، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک لکڑی کو سجدہ کرتے ہو جو زمین میں سے اگتی ہے، پھر اسے ایک حبشی غلام چیر پھاڑ کر بت کی شکل دیتا ہے؟ ابو طلحہ خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس نے گردن جھکا لی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بخوشی تیار ہوں۔ ابو طلحہ نے کہا، مجھے ذرا سوچنے کا موقع دیجیے۔ ابو طلحہ انصاری اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے غور و فکر کیا اور پھر سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آ کر بآواز بلند پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اے ام سلیم، میں نے تیرا مطالبہ مان لیا، کیا اب تم خوش ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ میری شادی کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد ابو طلحہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے، ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے تھے۔ کاش ہم بھی اس وقت ہوتے اور اللہ کا پیارا محبوب ہماری بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری کو اپنی طرف آتے دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، وہ دیکھو ابو طلحہ آ رہا ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اسلام کی چمک اور روشنی محسوس ہو رہی ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کو اس مہر کے بارے میں بتایا جو ام سلیم نے اس سے طلب کیا۔ پھر اس نے ساری محفل کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسلام کو مہر کے قائم مقام ٹھہراتے ہوئے کر دی۔ انصاری کہنے لگے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا مہر سب سے زیادہ انوکھا اور نرالا ہے اور وہ ہے اسلام۔ کیا آپ لوگ کبھی مہر میں اسلام مانگتے ہیں؟ دین، قرآن، قرآنی آیات، اپنی زندگیوں کا محاسبہ ضرور کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ واللہ دل کرتا ہے کہ ہم سفر ایسا ہو، صبح ہو تو وہ قرآن کی آیت سنائے یا سنے، کچھ وقت بعد ہو تو وہ اللہ کی باتیں کرے، کچھ آیات کا ترجمہ تو کچھ پیارے نبی کی باتیں۔ اصل زندگی یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
نیک زوج سے نوازے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ، نسائی نے عبداللہ بن ابی طلحہ سے بیان کیا ہے، اور انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی، اور ان دونوں کے درمیان اسلام بطور مہر قرار پایا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے پہلے مسلمان ہو گئی تھیں۔ ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے کہا میں اسلام قبول کر چکی ہوں، تم بھی اگر مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو اسلام دونوں کے درمیان مہر قرار پایا۔ ایک دوسری جگہ ثابت رضی اللہ عنہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو نکاح کی پیشکش کی تو اس نے کہا اے ابو طلحہ، تیرے جیسے شخص کو مسترد تو نہیں کیا جاتا، لیکن تو کافر آدمی ہے اور میں ایک مسلمان عورت ہوں، میرے لیے یہ جائز نہیں کہ تیرے ساتھ شادی کروں۔ ہاں، اگر تو اسلام قبول کر لے تو یہ میرا مہر ہوگا، میں اس کے سوا تجھ سے کسی دوسری چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تو یہ ام سلیم کا مہر قرار پایا۔ ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ام سلیم کے مہر سے بڑھ کر انوکھا مہر کسی کا نہیں دیکھا، اور وہ مہر اسلام تھا۔ ابو طلحہ کے ساتھ شادی کے بعد انہوں نے کئی بیٹوں کو جنم دیا۔ سیدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہ ایک سخی بیوی تھی۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے سخی بھی تھے۔ سیدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہ سخی بیوی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے سخی بھی تھے۔ امام بخاری نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں ابو طلحہ انصاری مدینہ میں کھجوروں کے باغات کی وجہ سے سب سے بڑھ کر دولت مند تھے۔ مسجد نبوی کی اگلی جانب واقع بحرہ نامی باغ انہیں سب سے زیادہ پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا میٹھا اور عمدہ پانی پیتے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، سورہ آل عمران کی آیت ہے، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو بیرہا کا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے توشہ آخرت بنے گا۔ اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ اس باغ کو جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو کہے صرف کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زرار کیے، یہ بڑا نفع بخش مال ہے جو تم نے کہا، میں نے سن لیا، تم اس مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کروں گا۔ ابو طلحہ نے اپنے یہ نفیس ترین باغ اپنے رشتہ داروں اور چچا کے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے خاوند سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت سے خوش ہوا کرتی اور ان کی خود و سقا میں شریک ہوا کرتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسے
بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو بھیج دیں۔ سب بیویوں کی طرف سے یہ جواب آیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یہ اعلان کیا کہ آج اس شخص کو اپنے ہاں کون مہمان بنائے گا؟ انصار میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ پھر وہ انصاری شخص کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کی عزت افزائی ہماری سعادت ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے آؤ۔ بیوی نے کہا اس وقت ہمارے پاس تو گھر میں صرف بچوں کا کھانا پڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کھانا لے آ، چراغ جلا دے اور بچوں کو تھپکی دے کر سلا دے۔ وہ کھانا لے آئیں اور چراغ روشن کر دیا اور بچوں کو سلا دیا۔ پھر وہ چراغ کو درست کرنے کے بہانے کھڑی ہوئی اور چراغ بجھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے ایک مہمان بھیجا، ان کے معصوم بچے جن کے لیے کھانا رکھا ہوا تھا وہ چھوڑ کر وہ اللہ کے پیارے محبوب کا جو مہمان تھا اس کی عزت افزائی کی انہوں نے۔ آج کے دور میں ہم مہمان کی نہیں بلکہ اپنی ہی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا ہے، ہم آگے کسی کو کیا دیں، لیکن جو آپ کے پاس ہے اگر آپ اس میں سے خرچ کر دیں گے تو اللہ کی ذات اس میں برکت عطا کرے گی۔ اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ اندھیرے میں دونوں میاں بیوی نے ایسا انداز اختیار کیا گویا وہ دونوں بھی مہمان کے ہمراہ کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں نے کھانا تھوڑے ہونے کی وجہ سے خود کچھ بھی نہ کھایا تھا اور مہمان ہی کو کھانے کا موقع دیا، خود ساری رات بھوکے رہے۔ اور یہاں پر کچھ اپنے آپ پر محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، پھر ہم اپنے آس پاس دیکھیں کہ کون اس کا مطلب حقدار ہے، ہم نے کسے دینا۔ اگر آپ کے گھر کھانا پکا ہے تو اگر آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھیں کوئی ضرورت مند ہے تو تھوڑا ایکسٹرا بنا کے ادھر بھی پہنچا دیں۔ اللہ کی ذات ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا کرے گی۔ جتنا ہم اپنے دسترخوان کو وسیع کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی اس میں برکتیں عطا کرے گا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اگر ہم نے یہ دے دیا تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ الحمدللہ میری زندگی کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر میرے پاس جتنا ہے اور وہ میں نے خرچ کر دیا تو میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے پاس نہیں بچے گا۔ خرچ کرنے کے بعد اللہ مجھے دوگنا عطا کرتا ہے، الحمدللہ۔ جب صبح ہوئی تو وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ کو تم دونوں کی طرف سے رات کا کارنامہ بہت پسند آیا۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من حجر علیہم ولا یحدون فی صدورہم۔ آگے کچھ آیت سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے، کچھ اس میں بلر ہونے کی وجہ سے زیر زبر نہیں نظر آ رہا تو میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دار ہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں، اور جو کچھ ان کو دے دیا جائے اس کو کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، پیارے جو بندے اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ ان کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچ گئے بڑی سعادت فلاح پانے والے ہیں ہوئی کہ ان کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی طرف پیغام بھیجا اور اس سے کھانے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میرے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ سب ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی کی طرف پیغام بھیجا، اس نے بھی یہی جواب دیا، یہاں تک کہ یکے بعد دیگر ہر بیوی نے یہی کہا قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا
ہمارے پاس اللہ کھانے ہمیں کے اس علاوہ دین پر کچھ نہیں۔ چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی رسول توفیق اللہ عطا صلی اللہ فرمائے۔ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کی کرام زندگی سے کہا بہت کچھ ملتا کہ ہے۔ آپ میں سے آج اللہ کون تعالیٰ اس ہم شخص کو اپنا ہم سے مہمان راضی ہو بنائے جائے گا؟ اور سیکھنے کی ایک توفیق انصاری عطا شخص فرمائے۔ کھڑا ہوا اور اس نے کہا انشاءاللہ اس اے کے اللہ بعد کے رسول، بہت ہی پیاری میں انہیں صحابیہ اپنا مہمان بناؤں گا۔ سیدہ پھر وہ انصاری تماظر شخص کو بنت لے کر اپنے گھر عمرو چلا گیا۔ خنسا انصاری نے اور اپنی بیوی اللہ سے کے کہا پیارے کیا محبوب تیرے پاس کھانے کے لیے محمد کچھ صلی ہے؟ اللہ اس علیہ نے کہا وسلم نے صرف بچوں کا یہ کھانا ہے، نام اس کے علاوہ وہ ان کو کچھ دیا نہیں۔ تھا، انصاری نے خنسا۔ کہا بچوں کو ہم اس کے تھپکی دے بارے میں کر دیکھیں گے سلا دے اور جب کہ ہمارا اللہ کے مہمان رسول اندر نے آئے تو چراغ خنسا بجھا دینا، کیوں ہم ان کو اندھیرے میں لقب یہ دیا۔ ظاہر کریں گے ہم بھی اس کے انشاءاللہ ساتھ مل اور کر آگے ان کھانا کی کھا رہے ہیں۔ وہ ایک وہ بہت کھانے بڑی کے پاس شاعرہ بیٹھ تھی۔ گئے اور مہمان اللہ نے کے کھانا رسول کھایا۔ نے خود ان کا صبح کے ذکر کیا وقت کہ وہ وہ انصاری رسول بہت اللہ بڑی صلی شاعرہ اللہ علیہ ہیں۔ وسلم کی خدمت میں حاضر اللہ ہوا تعالیٰ بھی ان تو سے آپ نے راضی اسے ہوا دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا اور اللہ کے اللہ رسول نے ان تعالیٰ کے کو حق میں تعریف بھی کی، ان کو لقب بھی دیا، اللہ ان کو تعالیٰ کو نام بھی دیا۔ انشاءاللہ ہم ان صحابیہ کے بارے میں دیکھیں گے آگے۔ حاضر ہوا تو آپ نے اسے دیکھتے ہوئے جب ارشاد آپ لوگ فرمایا اسے اللہ سنیں تعالیٰ تو کو اس پر عمل کرنے کی کوشش تم دونوں نے ضرور جو کریں، اپنے مہمان کے ساتھ حسن اور جب سلوک آپ اس کیا پر عمل وہ کریں گے تو بہت انشاءاللہ پسند آیا۔ اس کے مطلب سیکھنے کا کہ فائدہ ہوگا۔ دوبارہ آپ بھی اسے اس خود بات بھی کو سنیں بیان کیا گیا، اور اسے دوبارہ بھی دوسروں تک بھی لازم اللہ کے رسول پہنچائیں۔ نے اس یہ کو آپ کے بیان پاس کیا ایک امانت ہے اور اس اور امانت کو وہ آگے مہمان دوبارہ پہنچانا ان کے آپ کا گھر فرض گیا۔ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے تک جود و محدود نہیں سخاوت رکھنا کے اپنا، ساتھ ہمیں اسے بھی آگے بھی مہمان پہنچانا نوازی ہے۔ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ تعالیٰ نے ہمیں اسے اپنے مال میں جتنی سے کوشش ہو ہمیشہ سکے، جہاں تک خرچ کوشش ہو کرنے سکے کی وہاں تک توفیق عطا پہنچانا ہے، فرمائے۔ ابھی بھی سیدہ اور ام بعد میں سلیم بھی، رضی اللہ چاہے عنہ میں کے بھائی کی ہوں یا شہادت نہ ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ اس نے کے اپنی بعد ہم کوشش دیکھیں گے سیدہ جاری ام رکھنی سلیم ہے رضی اللہ عنہ کے انشاءاللہ۔ بھائی کی اللہ سبحانہ شہادت۔ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی بہترین بخاری حالتوں نے میں رکھی سیدنا اور انس بن دین مالک پر رضی اللہ عنہ چلنے کے کی حوالے سے اور روایت عمل نقل کرنے کی کی ہے کہ نبی توفیق عطا کریم صلی فرمائے۔ اللہ علیہ اللہ وسلم سبحانہ تعالیٰ مدینہ ہمارے آسانی منورہ میں فرمائے۔ ام سلیم رضی آمین اللہ عنہ ثم کے گھر آمین۔ کے علاوہ کسی گھر میں جزاکم اللہ تشریف خیرا نہیں لے جاتے کثیرا۔ تھے۔ السلام آپ صلی علیکم اللہ علیہ ورحمۃ وسلم سے جب اللہ وبرکاتہ۔ سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا انی ارحمها قتل اخوها معی، مجھے اس پر ترس آتا ہے کیونکہ اس کا بھائی میرے ہمراہ لڑتا ہوا شہید ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خالو یعنی ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بھائی کو 70 شاہ سواروں کے ساتھ ایک مہم پر بھیجا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکوں کے سردار عامر بن طفیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 صورتیں رکھی تھیں۔ اس نے کہا یا تو یہ کہہ دیجئے کہ دیہاتی آبادی پر آپ کی حکومت ہو اور شہری آبادی پر میری ہو، یا پھر مجھے اپنا جانشین مقرر کیجئے ورنہ پھر میں ہزاروں غطفانیوں کو لے کر آپ پر چڑھائی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی اور ام فلاں کے گھر میں وہ مرض طاعون میں گرفتار ہوا۔ کہنے لگا اس فلاں کی عورت کے گھر کے جوان اونٹ کی طرح مجھے بھی غدود نکل آیا ہے، میرا گھوڑا دو۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر ہی مر گیا۔ بہرحال ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان، ایک اور صحابی جو لنگڑے تھے اور ایک تیسرے صحابی جن کا تعلق بنی فلاح سے تھا، آگے بڑھے۔ حرام نے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ تم میرے قریب ہی کہیں رہنا، میں ان کے پاس پہلے جاتا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے امن دے دیا تو تم لوگ قریب ہی ہو، اور اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو آپ حضرات اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جائیں۔ چنانچہ قبیلہ میں پہنچ کر انہوں نے ان سے کہا کیا تم مجھے امان دیتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام تمہیں پہنچا دوں؟ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں پہنچانے لگے تو قبیلہ والوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا اور اس نے پیچھے آ کر ان پر نیزے سے وار کیا۔ حمام نے بیان کیا میرا خیال ہے نیزہ آر پار ہو گیا۔ حرام کی زبان سے اس وقت نکلا اللہ اکبر، کعبے کے رب کی قسم، میں نے تو اپنی منزل کی مراد حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے حق میں دعا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ
سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کو کھجور والے برتن میں اور گھی کو گھی والے برتن میں واپس رکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے ایک کونے کی طرف گئے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم رضی اللہ عنہا اور ان کے اہل خانہ کے حق میں خیر و برکت کی دعا کی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ایک خاص دلی تمنا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا میرے بیٹے انس کے حق میں بھی دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دنیا و آخرت کی خیر و برکت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ دعا کی، اللہم ارزقہ مالا و ولدا وبارک لہ فی۔ الہی اسے مال اور اولاد عطا کر اور اسے برکت عطا کرنا۔ کہتے ہیں کہ انصار میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہ تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی کا بیان ہے کہ ابا جان کی نسل سے تقریباً 120 افراد کو دفن کیا جا چکا ہے۔ یہ کثرت اولاد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی بنا پر تھی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وارفتگی۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ہر گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سمیٹنے کی کوشش میں رہتی۔ برا بن زید بن انس بن مالک سے روایت ہے، وہ اپنی والدہ ام انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ وہاں ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا جس میں پانی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس مشکیزے سے پانی پیا تو میں نے مشکیزے کی اس جگہ کو کاٹ کر برکت کے لیے رکھ لیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ام سلیم سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ وہ آپ کی رضائی خالہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ چمڑے کی چادر بچھا دیتی۔ آپ وہاں قیلولہ کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسینہ آتا، سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا اسے جمع کر کے خوشبو میں ملا لیا کرتی اور پسینے کو شیشی میں محفوظ کر لیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی محبت میں لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ ہم بھی امت محمدیہ ہیں، لیکن ہم امت محمدیہ ہونے کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم امت محمدیہ ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ عز و جل سیدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آگے دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جب آپ اسے سنیں تو ضرور بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں ان صحابیات کی زندگی کو سن کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے اور ہمیں مزید دین اسلام سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔